नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वो ख़ास दुआ जो अगर ख़ास दिनों में पढ़ी जाए अल्लाह तबारक व तआला दो नेमतें अता फ़रमाते हैं, जो सुनन निसाई के अंदर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से भी साबित है। और उस दुआ के पढ़ने से एक तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का दीदार नसीब होता है, और दूसरा अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की मुलाकात हशर में क़यामत के दिन इंसान को मोहब्बत के साथ नसीब होती है। अब उलमा ने लिखा है कि जो इंसान ये दुआ पढ़ता है उसे आखिरत में तो अल्लाह का दीदार नसीब होता है, दुनिया में भी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जो है उस पर तवज्जो फरमाते हैं, उसकी परेशानियाँ, तकालीफ़, उसके गम जो हैं वो दूर कर देते हैं। और अपनी मुलाकात यानी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जो है, जो मुलाकात आखिरत में जहाँ उसको देंगे वहाँ दुनिया में भी उसे अपनी मुलाकात अता फरमाएंगे। अब मुलाकात दुनिया में क्या है कि अल्लाह का कलाम पढ़ना ये अल्लाह से मुलाकात है, कुरान पाक पढ़ने की तौफीक मिलेगी। नमाज जो है ये अल्लाह से मुलाकात है, अल्लाह से बातें करना है। तो अब ये एक बुज़ुर्ग फरमाया करते थे कि जब मेरा दिल चाहता है कि अल्लाह ताला मुझसे बातें करे, जब अल्लाह मुझसे बातें करे तो मैं कुरान पढ़ता हूँ, और जब मेरा दिल चाहता है कि मैं अल्लाह से बातें करूँ तो मैं नमाज शुरू कर देता हूँ। नमाज में बंदा अल्लाह से बातें करता है, और कुरान जब पढ़ता है तो अल्लाह इसको बता रहा होता है कि फ़लाँ के साथ ये हुआ, आखिरत में ये होगा, दोज़ख में ये होगा, जन्नत में ये होगा। तो गोया कि अल्लाह ताला इंसान से ख़ुद मुलाकात कर रहा है। तो इसलिए सजदा जो होता है नमाज में ये अल्लाह के कदमों में होता है, इंसान ये तसव्वुर करे। अब अल्लाह की मुलाकात होगी और अल्लाह का दीदार होगा इस दुआ की बरकत से। और फिर फरमाया बाज़ मुहद्दिसीन ने और अकाबिर ने कि जो इंसान दुनिया के अंदर घर उसका जहन्नुम बन चुका हो, अब घर में उसको हर तरफ से टेंशन ही मिलती हो, अब घर में जाते ही घर वाले उसको देखें या वो घर वालों को देखे तो उसकी जो है लड़ाई झगड़े फसाद ना इत्तफाकी तो ये हद दर्जे ज़्यादा हों, तो ये दुआ पढ़ने वाले को अल्लाह तबारक व तआला घर में भी और घर से बाहर भी इज़्ज़त वाला बना देते हैं। जो आपस में टकराव है, ना इत्तफाकी है, बीवी को अगर खामन से शिकवा है, खामन जो है इस तरह के मामलात में है कि घर आके फसाद, झगड़ा, लड़ाई और जो है एकदम जो है उसका तेवर बदल जाते हैं, बाहर ठीक रहता है, तो वो इस दुआ को बीवी पढ़े, अल्लाह ताला उस बंदे को भी इसी तरह जो है खुश इखलाक बना देगा, बाइखलाक बना देगा। जैसे जब इंसान अल्लाह को मिलेगा तो इंसान भी इखलाक वाला होगा, अल्लाह की ज़ात तो है ही इखलाक का पैकर। तो इसलिए जो है अगर औरत के अंदर ये खामी है कि मर्द को उससे शिकवा है कि औरत बद इखलाक है, झगड़ालू है, और घर में जाते ही इंसान को जो है तबीयत अजीब हो जाती है उसकी बद इखलाकी की वजह से, तो वो इंसान भी ये दुआ पढ़ेगा तो अल्लाह तबारक व तआला औरत को भी बा इखलाक बना देंगे और घर को भी उसके जन्नत बना देंगे। चूँकि अल्लाह का दीदार जन्नत में होगा, अल्लाह से मुलाकात जन्नत में होगी। ये दुआ जो दुनिया में पढ़ेगा अल्लाह उसकी ज़िंदगी को, उसके घराने को जन्नत बना देंगे। यानी ज़रूरी नहीं है कि आप ये दुआ पढ़ेंगे तो उसका फ़ायदा वहाँ मिलेगा, बल्कि जो भी पढ़ी जाती है दुआ, जो भी वजीफ़ा पढ़ा जाता है उसका नगद भी अल्लाह ताला फ़ायदा देते हैं। कुरान से साबित है कि अल्लाह तबारक व तआला जब अस्हाब जन्नत के ज़िक्र फरमा रहे थे और नेक लोगों का ज़िक्र फरमा रहे थे कि नेक लोग जन्नत में महल्लात में होंगे और मसाकिन तय्यबा, और उनके पास जो है बेहतरीन आलीशान घर होंगे वहाँ पर, तो उसके बाद अल्लाह ने ज़िक्र सूरह सफ़ के अंदर ये मौजूद है 28वें पारे में। अल्लाह उसके बाद एकदम आखिर में जो जुमला कहते हैं, व उखरा तुहिब्बूनहा नस्रुम मिनल्लाह व फतहुन करीब। उखरा, एक और बात भी सुन लो कि तुम्हें दुनिया में भी अल्लाह ताला नगद फ़तह अता फरमाएगा। यानी आखिरत का सुनते सुनते तुम्हारे जहन में ना आ जाए कि वजीफ़े का फ़ायदा सिर्फ आखिरत में ही होता है, नमाज का फ़ायदा आखिरत में ही होता है, दीन का फ़ायदा सिर्फ आखिरत में ही होगा, बल्कि दीनदारी की वजह से नगद भी तुम्हें मिलेगा। कोई वजीफ़ा भी आप पढ़ते हैं जहाँ उसका सवाब मिलता है आखिरत में, वहाँ दुनिया में नगद व उखरा तुहिब्बूनहा अल्लाह की सुन्नत पता चलती है कि नगद भी मिलता है और बाद में भी मिलता है। तो अब यहाँ जो है जो ये दुआ पढ़ेगा, ये दुआ पढ़ने वाले को दुनिया जहाँ आखिरत जन्नत बनेगी, जहाँ जन्नत में अल्लाह का दीदार होगा, जहाँ अल्लाह की मुलाकात जन्नत में होगी, वहीं पर जो है
یہ انسان، یہ آدمی دنیا میں بھی اپنے گھر کو، اپنی زندگی کو جنت بنا لے گا۔ اب آپ کی زندگی سے پریشانیاں، ٹینشنیں، جھگڑے، فساد یہ ختم ہو جائیں گے۔ پھر آپ اگر یہ دعا کا یہ خاص فضیلت یہ ہے، خاصیت یہ ہے کہ آپ کسی کے طرف جا رہے ہیں یا کوئی آپ کی طرف آ رہا ہے، آپ کسی کی ملاقات کے لیے جا رہے ہیں یا کوئی آپ کی ملاقات کے لیے آ رہا ہے، گھر میں آ رہا ہے، کوئی مہمان ہے، یا آپ کسی کے دفتر جا رہے ہیں، عدالت جا رہے ہیں، یا کوئی کسی کے ملاقات کے لیے جا رہے ہیں، تو آپ یہ چاہتے ہیں کہ اس کے دل میں آپ کی محبت، عظمت ہو پیدا، تو آپ اس وقت بھی اس کے آتے ہوئے، اس سے پہلے خود جاتے ہوئے، اس سے ملاقات سے پہلے یہ دعا 7 بار پڑھ لیں تو، اور اپنے اوپر ہاتھوں پہ پھونک کر چہرے پہ اس طرح ہاتھ پھیر لیں۔ اللہ آپ کی ملاقات دونوں کی بابرکت بنا دے گا اور آپ کی محبت اس کے قلب میں پیدا فرما دے گا، اور آپ کا جو کام ہے وہ اللہ تعالیٰ تکمیل کو پہنچا دے گا، کیونکہ اس میں دعا میں الفاظ ہی ایسے ہیں جو حدیث کے الفاظ ہیں اور جامع الفاظ ہیں۔ پھر یہ دعا پڑھنے والے کو اللہ تعالیٰ نماز کی، قرآن کی، عبادت کی توفیق بھی دیتا ہے۔ یہ دعا پڑھنے والے کو اللہ تعالیٰ عمرہ اور حج کی بھی سعادت عطا فرماتے ہیں، کیونکہ اس میں اللہ کی ملاقات ہے، اللہ کا دیدار ہے، اس کی دعا ہے۔ اب ان الفاظ کو جب آپ دیکھیں تو اللہ کی ملاقات تو کعبۃ اللہ اور طواف یہ سب سے بڑا ذریعہ ہے، پھر اس گھر کے دیدار کرنا۔ تو اب اس لیے جو ہے جب پوچھا گیا یا رسول اللہ کے نیک لوگ کون ہیں، ولی کون ہیں، فرمایا جن کو دیکھ کے اللہ کی یاد آ جائے تمہیں، جن کو دیکھ کر تمہیں اللہ یاد آ جائے۔ تو اب جس بندے کو دیکھ کر اللہ یاد آ جائے وہ ولی ہوا، اور کعبۃ اللہ کو دیکھ کے اللہ یاد آ گیا، گویا کعبہ پہ تو اللہ کی تجلی ہے۔ تو اس لیے سب سے بڑا جو اللہ کا دیدار دنیا میں ہے وہ مسجد یا کعبے کو دیکھنا، مسجد یا کعبے میں پہنچ جانا۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ اس کو حج کی توفیق بھی دے گا، عمرہ کی توفیق بھی عطا فرمائے گا اس دعا کو کثرت سے پڑھنے والے کو۔ اب یہ الفاظ کیا ہیں دعا کے؟ سنن نسائی کے اندر یہ الفاظ آئے ہیں، اور آپ علیہ الصلاۃ والسلام فرما رہے ہیں اللہم انی اسألک لذت الی وجہک۔ اور آپ دیکھیے کہ اللہ رب العزت جو ہے کہ اس میں الفاظ ہمیں کیا بتا رہے ہیں، آپ ان الفاظ پہ غور کریں تو آپ کو یہ چیز پتہ چل جائے گی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو الفاظ ارشاد فرمائے ہیں وہ الفاظ بہت زیادہ جو ہے، اس پہ آپ کو میں سارے آپ یہ الفاظ ساتھ ادا کر دیں۔ اللہم انی اسألک لذت النظر الی وجہک والشوق الی لقائک۔ اللہم انی اسألک لذت النظر الی وجہک، لذت النظر الی وجہک والشوق الی لقائک۔ اے اللہ، اللہم انی اسألک، اے اللہ میں تجھ سے سوال کرتا ہوں لذت النظر، یہ لذت کا، اس لذت کا، نظر جو آپ کو دیکھنے کی ہے، الی وجہک جو آپ کے چہرے کو دیکھنے کی ہے، اور والشوق الی لقائک، اور اس تیری ملاقات کی شوق کا، مجھے ذوق ہے، شوق ہے اللہ کی ملاقات کا۔ یہ دعا پڑھنے والے کو اللہ رب العزت جو ہے اپنی ملاقات اور اپنے دیدار کا جو ہے لذت بھی عطا فرماتے ہیں۔ اب یہ لذت جو ہے آخرت میں تو اللہ کی ملاقات ہوگی، دنیا میں نہیں ہو سکتی۔ دنیا کی اس زندگی میں صرف ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا دیدار ہوا عرش مالا پر، اور امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے 3 بار قسم کھا کے فرمایا کہ انہی آنکھوں سے ہمارے نبی نے اللہ کو دیکھا ہے، باقی اور کوئی نہیں دیکھ سکتا اللہ کو۔ سورہ شورى کی جو آیت آخری ہے اس کا تعلق عموم کے ساتھ ہے کہ اللہ کو کوئی دنیا میں نہیں دیکھ سکتا اس جسم کے ساتھ، لیکن جو انسان اس دعا کو پڑھے گا اللہ اسے وہاں دیدار دے گا۔ دیدار کیسا ہوگا؟ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے احیاء العلوم کے اندر لکھا کہ جب انسان جنت میں داخل ہوگا، پہلا جیسے آپ کسی عالی شان بلڈنگ میں، عمارت میں، مال میں داخل ہوتے ہیں تو یوں دیکھتے ہی آپ ایک دم دھنگ رہ جاتے ہیں پہلی بار، یا کوئی دیہاتی بندہ خاص طور پہ آ جائے شہر میں کسی عالی شان بلڈنگ کو دیکھے تو اب برج خلیفہ میں چلا جائے گا یا کلاک ٹاور میں مکہ چلا جائے گا تو دیکھ کے یوں ہی ایک دم پہلے یوں دیکھتا رہے گا۔ ایسے ہوتا ہے یا نہیں ہوتا؟ جنت میں جائے گا، جنت کی کیا خوبصورتی ہوگی۔ اب جب بندہ وہاں داخل ہوگا تو پہلا ایک دم اس کو اللہ کا دیدار ہو جائے گا، اور اللہ کا دیدار ہوگا تو امام غزالی فرماتے ہیں اللہ کو یوں دیکھے گا اور دیکھتے دیکھتے 10 لاکھ سال گزر جائیں گے، انسان کو پتہ ہی نہیں چلے گا 10 لاکھ سال گزر گئے، کیونکہ اللہ کا حسن، اللہ کی ذات
وہ ذات جس کا سن سن کے انسان نے جانیں دی اپنی، انگاروں پہ لیٹ گئے، کڑاہوں میں ابلتے ہوئے میں جل گئے، گردنیں کٹوا دی، وہ اللہ کتنا حسین، کتنا خوبصورت ہوگا، کیا اس کی شان ہوگی۔ تو اس وقت 10 لاکھ سال بیت جائیں گے، اس کی نظر چھپکے گی نہیں، ایسے دیکھ رہا ہوگا ٹکٹکی باندھ کے۔ تو اللہ فرماتے ہیں جو بندہ یہ دعا پڑھے گا گویا کہ اس کو اللہ کا دیدار نصیب ہوگا۔ ہر جنتی کو نہیں ہوگا، جنت الفردوس والے کو ایسے ہوگا، ہر جنتی کو نہیں ہوگا۔ عام جنت والوں کو ہفتے میں 1 دن ہوگا، پھر جنت الفردوس والوں کو ڈیلی ہوگا، اور جو یہ دعا پڑھے گا اسے 5 وقت اللہ کا دیدار نصیب ہوگا۔ تو اب دنیا میں بھی اس کی 5 نمازیں پوری ہوں گی، یہ دعا پڑھے گا، اور آپ ہر نماز فرض کے بعد ایک بار اس دعا کو پڑھ لیں، آپ کو اللہ کا دیدار بھی ہوگا، دنیا بھی اللہ کا دیدار کا مرکز بن جائے گا، راحت، سکون، عیش و عشرت اور پرسکون زندگی اللہ آپ کو عطا فرما دے گا۔ یہ دعا آپ جو ہے جب خاص دن آتے ہیں، جیسے ربیع الاول آ گیا، محرم آ گیا، ذی الحجہ آ گیا، ذی القعدہ آ گیا، شوال آ گیا، رمضان آ گیا، شعبان آ گیا، آپ ان دنوں میں اس کو کثرت سے پڑھا کریں۔ اور جو آدمی اس دعا کو 7 دن تک لگاتار 70 بار روز پڑھ کے دعا کرے گا، اس کے بعد جو ہے کبھی کبھار جتنا دل چاہے روزانہ پڑھ لیں، 3 بار کم از کم پڑھ لیا کریں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو سارے سکون اور راحت عطا فرما دے گا۔ اللہ رب العزت جو ہے زندگی کو پرسکون بنا دے گا۔ اور اس میں دعا میں انسان اللہ کی لذت، نظر یعنی دیکھنے میں مزہ آئے، لذت کا لفظ یہ ہے، لذت، چونکہ ذائقۃ الموت جو کہا نا، کل نفس ذائقہ اس کو کہتے ہیں جس کی لذت زبان سے پتہ چلتی ہے۔ یہ نہیں ہے کہ بندہ کھا رہا ہے اس کا ذائقے کا ہی نہ پتہ چلے تو بندے کو مزہ ہی نہیں آتا۔ تو فرمایا اللہم انی اسألک لذۃ النظر الی وجہک، اے اللہ مجھے وہ لذت دے دے کہ تجھے دیکھنے میں مجھے مزہ آئے، اور والشوق الی لقائک، اور تجھے ملاقات کر کے میرا شوق اور بڑھ جائے۔ یہ نہیں ہے کہ اللہ کو لوگ آتے ہیں ملاقات کرتے ہیں، ایسے نہیں ہوتا کہ انسان جو ہے نماز پڑھ رہا ہے بے توجہی سے، اور نماز میں قرآن میں اللہ کی لذت نہیں آ رہی بندے کو، جو یہ پڑھے گا اللہ اسے نماز اور قرآن میں بھی لذت دے گا۔ اور یاد رکھیں جس کو نماز اور قرآن میں لذت آ گئی اس کو اللہ کا دیدار بھی نصیب ہو جائے گا، اور اس کی دنیا کی زندگی بھی لذت والی بن جائے گی۔ آج ہماری زندگی لذت والی کیوں نہیں ہے کہ ہمیں جو ہے وہ پلاؤ، ہمیں تکوں میں تو لذت ملتی ہے لیکن ہمیں نماز قرآن میں لذت نہیں۔ جس دن آپ کے وظیفے میں لذت ہو گئی نا، آپ مجھے کہتے ہیں جی وظیفہ پڑھا کام نہیں ہوا، ایسے کئی لوگ ہیں نا، کتنے دن پڑھا جی، ہم نے تو 20 دن پڑھا، 21 دن پڑھا، 40 دن پڑھ لیا۔ تو آپ کو بتائیں 40 دن میں 1 دن بھی لذت نصیب ہوئی وظیفہ پڑھنے میں؟ بے توجہی سے پڑھا۔ لذت کے ساتھ جب پڑھیں گے نا، جیسے آپ کھانے کی چیزیں لذت لے لے کے کھاتے ہیں، آئس کریم کیسے کھاتے ہیں، کباب کیسے کھاتے ہیں، تو اب اس کو وہ لذت دیکھیے، وہ وظیفہ کیسے پڑھتے ہیں، بس یوں پھیری جا رہے ہیں، توجہ ہی نہیں ہے۔ جس کو نماز میں لذت، قرآن میں لذت ہو گئی، اس کو سمجھ لے اللہ کا دیدار بھی لذت والا مل جائے گا، زندگی بھی اس کی لذت والی بہترین ہو جائے گی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔